5-6 لوگ اگر گندے انڈے کہیں آ جاتے ہیں تو وہ ماحول خراب کر سکتے ہیں. ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری اسمبلی 5 سال نہیں لیکن 4 سال 11 مہینے اور 29 دن مکمل کر کے کل رات کو 9 بجے تحلیل ہو گئی. میں جب تک اگلا وزیر اعلیٰ جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ وہ آ نہیں جاتے یا جاتی تب تک میں چیف منسٹر ہوں. اور آئین کے مطابق 3 دن پہلے میری اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی صلاح مشورہ ہوگا, اور اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں, کسی ایک شخص پہ متفق ہوتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے اور اوت لیں گے. جب تک اوت نہیں لیتے میں کنٹینیو کروں گا, اور نہیں ہوتے تو آئین میں ہے کہ پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی, 3 دن اس کو دیے جائیں گے. اور اگر آئینی جو پارلیمنٹری آؤٹ گوئنگ پروونشل اسمبلی ہے اس کے ممبران پہ مشتمل, اور اگر وہ بھی نہیں کسی نتیجے پہ پہنچتے تو پھر الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا, اور پھر الیکشن کمیشن نے 2 دن میں فیصلہ کرنا ہے. وفاقی حکومت جو اس وقت کی تھی اور یہ ہماری اپوزیشن, انہوں نے وہ سارے اسٹیپس لینا شروع کیے جو کسی بھی طریقے سے ڈیموکریٹک نارمز سے باہر تھے. آپ کو پتہ ہوگا جب اس وقت کے وزیر اعظم تھے, پہلی بار وہ کراچی تشریف لائے تو میں انہیں ریسیو کرنے گیا. اس کے بعد ان سے نارملی ہوتا یہ ہے کہ چیف منسٹر جب پرائم منسٹر آتے ہیں, اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا میاں شہباز شریف صاحب آئیں تو میں ہر میٹنگ میں انلیس کوئی پارٹی کی پولیٹیکل میٹنگ ہو میں اس میں شامل ہوتا ہوں. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہے, چاہے کسی بھی جماعت کا وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو. اگر اپوزیشن یعنی کوئی اور جماعت کا وزیر اعظم, اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. ایسے حالات نہیں آئے کہ نان ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں وہ فالو کیا جائے, وزیر اعلیٰ کو اطلاع ہی نہ دی جائے کہ وزیر اعظم آ رہا ہے, اور پھر یہ اڑایا جائے کہ جی وہ تو لینے ہی نہیں آتا. ان کے اپنے لوگ, وزیر اعلیٰ جا کے لائن میں نہیں کھڑا ہو جاتا, ایک نارمل پروٹوکول ہے کہ اطلاع دی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس میٹنگ میں آنا ہے, اور یہ سب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آتا ہے. ہمارے صوبے کو پھر یہاں صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کے تحت ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ اسمبلی نہ چل سکے, جبکہ سندھ کی صوبائی اسمبلی وفاق اور باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں سے زیادہ لیجسلیٹو بزنس کرتی ہے. اور اس دفعہ بھی ہم نے کیا. جو ہمارے قوانین ہیں, میں مرتضیٰ سے کہوں گا بعد میں 159 ٹوٹل لیجسلیشن پاس ہوئی, اور سوشل سیکٹرز کی بڑی اہم قوانین ہم نے پاس کی ہیں. اس کی ڈیٹیل بھی کچھ ہے, اور میں مرتضیٰ سے کہوں گا اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب دے گا. ہمارے صوبائی اسمبلی کو ایسے کر دیا گیا کہ وہ چلانا اس کا مشکل ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چیف منسٹر یا فائنانس منسٹر جو وائنڈ اپ کرتا ہے اس کو تقریر نہ کرنے دی جائے, اور ایسا ماحول, اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 5-6 لوگ اگر گندے انڈے کہیں آ جاتے ہیں تو وہ ماحول خراب کر سکتے ہیں. ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے. یہ تو کئی مچھلیاں تھیں, گندی مچھلیاں ایسی حرکتیں کی صوبائی اسمبلی میں. مقصد یہ تھا کہ یہ صوبہ نہ چلے, اور یہ مقصد انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا تھا جب اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں. نہ صرف سندھ کی حکومت کو ڈسون کیا, پورے صوبے کو ڈسون کیا, صوبے کے لوگوں کو ڈسون کیا. اس مشکل حالات میں ہمیں چلنا پڑا. کئی بار خبریں اڑائی گئیں کہ چیف منسٹر آج اریسٹ ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے. باتیں بھی پرانی ہیں, آپ کے سامنے ساری, جس کی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بیان دینا پڑا کہ بھئی اب بھلے جو آپ نے کرنا ہے کر لو, اگر چیف منسٹر اریسٹ ہوگا تو جیل میں بھی وہی چیف منسٹر ہوگا اور حکومت اسی چیف منسٹر کے تحت چلائی جائے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی
اور میری لیڈرشپ کی سپورٹ تھی، اور میرے پورے کابینہ، میرے ایم پی ایز، ہماری پارٹی کی آرگنائزیشن، ان کی بیکنگ تھی مجھے، جس کی وجہ سے ان مشکل حالات میں بھی ہم نے وہ اچھا ٹائم نکالا۔ 2019 کے اختتام میں، یعنی ابھی سوا سال نہیں ہوا تھا، تو ہمیں وہ کووڈ والا مسئلہ آ گیا۔ کووڈ میں بھی یاد ہوگا آپ میں سے کئی دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں جو کووڈ سے افیکٹ ہوئے۔ ہم نے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران، ہمارے عزیز، ان کی جانیں گئیں اس ملک مرض سے، اور اسی وجہ سے میری پہلے دن سے یہ پوائنٹ آف ویو تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا جب پہلا کیس آیا تھا، اس سے پہلے مجھے کووڈ کے بارے میں کوئی خاص نہیں پتہ تھا۔ پہلا کیس شام کو 7-8 بجے میرے خیال تھے، جس تاریخ کو آیا، فیبرری 2020 کی بات ہے، اور اگلے دن اسی کمرے میں میں نے سارے ڈاکٹرز کو بٹھا دیے جو بھی اس میں ایکسپرٹس تھے، آغا خان کے، ہمارے سرکاری اسپتالوں کے، انڈس ہاسپٹل والے، ان سب کو بٹھا کے میں نے کہا یار آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ اور میں نے ڈاکٹرز کے کہنے پہ جو ان کی تھی باتیں، وہ سٹیپس لیے۔ اس پہ شدید تنقید ہوئی میرے اوپر، لیکن اگین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے ہدایت دی کہ نہیں، لوگوں کی جانیں سب سے زیادہ قیمتی، باقی سب کچھ ہم بنا لیں گے، لیکن کسی کی جان جاتی ہے اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، تو آپ نے سب سے زیادہ محنت اس پہ کرنی ہے۔ اور اسی سٹیپ پہ چلتے ہوئے، اور پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جو میرے خلاف وہ تنقید کر رہے تھے، انہوں نے وہ سارے سٹیپس لیے جو میں نے کہے تھے، اور میں نے خود نہیں کہے تھے، میں اپنے آپ کریڈٹ میں نہیں لے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں میں نے صرف صحیح کام یہ کیا کہ اپنے کنسلٹنٹ، اپنے جو صلاح مشورہ دینے والے ایڈوائزرز تھے، وہ اسی فیلڈ سے لیے جن کو پتہ تھا، مجھ سے بہت زیادہ پتہ تھا اس کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر وہ اس کووڈ سے، میں اگین یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ کے ڈاکٹرز نے، سندھ کے لوگوں نے جو کام کیا، اس کی وجہ سے پاکستان پورے کو فائدہ ہوا کووڈ کے اندر۔ 2020 کا فلڈ آیا بیچ کووڈ میں، لیفٹ بینک ہمارا پورا تباہ ہوا، اس میں بھی وفاق کی طرف سے زیرو مدد، کوئی مدد نہیں بالکل۔ اور اس زیرو مدد کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی، ہم پہنچے ایک جگہ۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرپور خاص میں کیمپ کیا، اس لیے کہ وہ سارٹ آف سینٹر تھا وہ پورے علاقے کا۔ نواب شاہ میں کیمپ کیا، ہمارے پورے وزراء، ہمارے ایم پی ایز وہ فیلڈ میں رہے اور لوگوں کے ساتھ رہے، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کی جتنی مدد کی جائے، وفاق کی زیرو مدد کے باوجود۔ اور اس وقت کے وہ جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ وہ ایک کچھ منٹوں کی ہی صحیح، لیکن جو اس لیے کہ وہ منٹوں کے لیے آتے تھے کراچی، کچھ منٹوں کی صحیح، لیکن ہمارے میرپور خاص چلے جائیں، سانگڑ چلے جائیں، پارکر کے علاقے تھے افیکٹ ہوئے، وہ چلے جائیں، عمر کوٹ چلے جائیں، کہیں پہ بھی نہیں وہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا، ہم نے کافی حد تک اس پہ کام کیا اور کامیابی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن لوگوں تک پہنچے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک وقت آیا جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے موبلائز کیا پورے سندھ کو اور کہا کہ جی ہم نے اب بہت ہو گئی ہے۔ اس وقت کی جو باقی جماعتیں تھیں ان کا کچھ اور ویو تھا، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں کہ جی ہمیں اسمبلیوں سے این بلاک ریزائن کرنا چاہیے اور تاکہ پریشر ڈالیں، یہ بھی ایک ٹیکٹکس تھی۔ ہم جب پی ڈی ایم میں تھے تو ہم نے کہا تھا یہ ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہوگا، پہلے ہم باقی سارے آپشنس دیکھیں گے۔ چیئرمین صاحب نے کہا نہیں، مجھے ایک لانگ مارچ کرنی ہے، اور کراچی سے ہم شروع ہوئے، اسلام آباد تک گئے۔ یہ مارچ 2022 کی بات ہے۔ آپ سارے مارچ، اینڈ آف مارچ اور اپریل، یہ نہیں، اینڈ آف فیبرری اور مارچ، ہاں فیبرری میں سٹارٹ کی تھی، سوری مارچ میں ہم نے ختم کی تھی، ہاں۔ اور آپ میں سے کئی ساتھی ہمارے ساتھ تھے اس میں، آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں سے ہم گزر رہے تھے، جہاں جا رہے تھے۔ لیکن پہلی بار اس ملک کی ہسٹری میں
جمہوری طریقے سے تھرو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. میاں محمد شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے اور یہ پچھلے 14-15 مہینے کچھ بہتری آئی ہمارے وفاق کے ساتھ تعلقات میں, کافی حد تک بہتری آئی, خاص طور پہ فلڈز میں. 2022 کے جو فلڈز تھے, آپ سب نے میرا خیال ہے گراؤنڈ پہ جا کے ان کا دیکھا ہوگا افیکٹ. اور میں یہ بتاتے ہوئے بالکل نہیں ہچکچاؤں گا کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ میں سارٹ آف اپنی ہمت ہار چکا تھا. جہاں جاتا تھا وہ لوگوں کی جو ہمارے دل کے قریب ہیں, ہمارے عوام, ان کی حالت دیکھ کے اور میں دیکھتا میں کروں کیا, پانی یہ جائے گا کہاں. ہمارے راستے بند ہو گئے, ہماری مین شاہراہیں جو تھیں وہ بلاک رہتی تھیں گھنٹوں گھنٹوں. ہم جو امداد ہے کھانے کی, ٹینٹس ہم پہنچا نہیں, اگر اویلیبل بھی تھے پہنچا نہیں سک رہے تھے ادھر تک, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی.